اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خبرنامہ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج باشندگان ہند وطن عزیز کے آزادی کا 74واں جشن منا رہے ہیں۔ یوم آزادی کی تقریبات پورے جوش و خروش اور تزک و احتشام کے ساتھ وطن عزیز کے کونے کونے میں منائی جا رہی ہے۔ پورے ملک اور دیش واسیوں کو جشن آزادی مبارک ہو۔ آزادی کی بیش بہا نعمت یوں ہی نہیں حاصل ہوئی۔ اس ہندوستان کو آزادی دلانے میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جان و مال کی قربانیاں پیش کیں۔ اس کے حصول کے لیے ہزاروں علماء نے جام شہادت نوش کیے۔ آزادی کی طویل جد و جہد کے بعد مجاہدین آزادی کے سامنے انگریز بے بس ہوئے اور یہاں سے رخت سفر باندھا۔ ملک کی آزادی کے لیے ہر طبقہ کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور وطن کی خاطر آزادی کی لڑائی لڑی اور اپنی جانیں قربان کیں۔ لیکن آج کچھ تنگ نظر لوگ ملک کی یکجہتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ ماضی پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ یہ ملک کس طرح جنت نشاں بنا ہے۔ یہ آزادی کن سے لی گئی تھی؟ یہ آزادی برطانوی غلامی سے لی گئی تھی، ہندو مسلم اتحاد کی قوت سے ملی تھی، اور اس میں زیادہ بڑی قربانی اور محنت مسلمانوں نے دی تھی، کیونکہ ملک ان سے ہی چھینا گیا تھا۔ گورے انگریزوں نے خوشحال ہندوستان کو لوٹ لیا تھا، ترقی یافتہ صنعت کو برباد کر دیا تھا، علم و فن کا نظام بدل کر نوکروں اور غلاموں کی نسل بنایا تھا، میل محبت سے رہنے والے باشندوں کو باہم لڑا دیا تھا، اور سونے کی چڑیا کہلانے والے ملک کو کنگال، بھکمری کا شکار اور نفرتوں کا میدان بنا دیا تھا۔ ملک کی خوبیاں عہد وسطیٰ کے سینکڑوں برس کی محنت کا نتیجہ تھیں۔ یہ 600 برس کا مسلم دور تھا۔ انہوں نے ملک کو وہ سب دیا، وہ سب بنایا، وہ سب دکھایا جس سے ہندوستان سب سے بڑا، سب سے خوشحال اور سب سے مضبوط ملک بنا تھا، اور برطانیہ کے جاتے وقت ملک ٹوٹا، بکھرا اور باہم لڑا ہوا تھا۔ آج یہ تصور بدل دینے کی پرفریب کوشش عروج پر ہے۔ اب آزادی کا مطلب برطانیہ سے نہیں، عہد وسطیٰ سے ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی کے ذریعے اگلے 20 سالوں میں وہ نسل تیار کی جانی ہے جو اس تصور میں ہی ڈھلی ہوگی اور عہد وسطیٰ کو ملک کا فخر نہیں، کلنک سمجھ چکی ہوگی، کیونکہ یہی اور اسی طرح انہیں پڑھایا جائے گا۔ اردو زبان کا ہندوستان کی جنگ آزادی میں اہم کردار رہا ہے کہ جنگ آزادی کے دوران فرزندان وطن کے دل و دماغ میں حصول آزادی کی تڑپ پیدا کرنے میں اردو صحافت اور اردو شاعری نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح اس دوران مجاہدین آزادی کے زبانوں پر جتنے بھی نعرے ہوتے تھے، ان میں سے بیشتر کا تعلق اردو زبان سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو زبان کے اندر حب الوطنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وطن سے الفت، ملک اور مٹی سے محبت، اتحاد و یگانگت اور امن و یکجہتی اس زبان کی جبلت و فطرت میں شامل ہے۔ اس زبان کے ادیبوں، شاعروں، صحافیوں اور خطیبوں نے ہر دور میں اپنی قوم اور ملک کی بے مثال خدمت انجام دی ہے اور ہندوستان کی تعمیر و تشکیل میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ لیکن آج اس زبان کے ساتھ اور اس کے بولنے والوں کے ساتھ معاندانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ ہم سے ہماری زبان کا سرمایہ چھینا جا رہا ہے۔ یہ دن ہمیں ان تمام مجاہدین آزادی کی یاد دلاتا ہے جن کی جد و جہد اور قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوا۔ 1757 سے مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑی۔ 1857 میں دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہو گئے۔ شاملی کا میدان، حافظ ضامن کی شہادت، ریشمی رومال اور بھارت چھوڑو آندولن میں مسلمانوں کی قربانیاں تاریخی اور مثالی رہی ہیں۔ ملک کی بدقسمتی ہے کہ وہ جنگ آزادی کے مجاہدین ٹیپو سلطان، شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، رفیع احمد قدوائی وغیرہ کو بھولتی جا رہی ہے۔ دیگر قائدین کے ساتھ ان بزرگوں کی خدمات کو بھی اس موقع سے یاد رکھنا چاہیے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے انگریزوں کی غلامی سے نجات دی۔ اس دن ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس ملک کی سالمیت، جمہوریت کی بقا اور دستور کی بالادستی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ یوم آزادی کو یوم شکر، یوم احتساب اور یوم عہد کے طور پر منائیں۔ یہی یوم آزادی کا حاصل اور تقاضا ہے، اور یہی مجاہدین آزادی کو صحیح خراج عقیدت بھی ہے۔